बीबी भी थीं और उनकी बहनें हलीमा बीबी और क्या नाम है उज़मा बीबी, वो भी थीं। तो जज साहब ने जो है समाअत शुरू करते हुए रिमांड की पहले बात की गई। तो रिमांड पर उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन, प्रोसिक्यूटर कहने लगा कि हमें 3 दिन का अगर से इजाज़त दी थी आपने कि उनसे इस्तफसार किया जाए, लेकिन हमें 2 दिन हम कर सके और उसमें भी 1.5 घंटा या घंटा एक दिन और आधा घंटा हमें दूसरा दिन मिला, और हमें इसलिए मुनासिब वक्त नहीं मिल सका है। हमें इस जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है खान साहब के, और बहुत सारी जो कागजात हैं उनका तकाबल कराना है, उनको दिखाना है, दस्तावेज़ात को तकाबल कराना है, दिखाना है। तो हमसे पूछा, हमने कहा कि जनाब ये कोई आज की बात नहीं है, ये काबीना का मुत्तफ़िका फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया की क्राइम्स एजेंसी ने जब वहाँ डिटेक्ट किया तो उन्होंने बराह रास्त ये सुप्रीम कोर्ट में जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, रजिस्ट्रार ने जो खोल रखा था, जिसमें मलिक रियाज साहब पर जो वाजबात सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो है आयद किए थे, वो दाखिल करवाने के लिए वो बराह रास्त क्राइम्स एजेंसी ने पैसे भेजे थे 190 मिलियन, और उसमें से एक धेले का भी ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो गेन हुआ, यानी उसकी जो है फ़ायदा हुआ मोहतरम इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी के कोई अकाउंट में गया या उनको उससे कोई मुफाद मुयस्सर आया। दूसरी बात ये है कि ये जो है कि अल कादिर ट्रस्ट में ज़मीन दी गई मलिक रियाज साहब की जानिब से, या कुछ जो है वो ट्रस्ट को दिया गया, पैसे दिए गए ताकि उसको जो है यूनिवर्सिटी की तकमील की जाए। तो वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि ना तो ट्रस्टी जो है ये अपने मसरफ़ में रख सकता है ज़मीन या पैसा, और ना ही ये उसके कोई अजीज़ व अकारब जो है इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और ना ही कोई तनख्वाह इससे लेंगे ट्रस्टीज़। तो उसमें भी अल कादिर यूनिवर्सिटी आज भी फंक्शनल है, कायम दायम है, मौजूद है। और इसलिए अगर नैब इससे पहले बड़ा फ़ख्र करती रही कि हमने 190 मिलियन पाउंड जो है ये रिकवर किया है, नैब करती रही, और फिर नैब ने इस इंक्वायरी को 2020 में दाखिल दफ्तर कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन बावजूद अब जब वो हुकूमत गई खान साहब की और केस बनाना मकसूद था, तो ये बददियानती और बदनीयती पर मबनी ये केस जो है खोल दिया गया है। इस पर जो है प्रोसिक्यूटर साहब फरमाने लगे कि ये दुरुस्त है कि नैब ने जो है उस वक्त कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर, तस्दीक की स्टेज पर इसको जो है दाखिल दफ्तर कर दिया गया था, लेकिन उनका नैब के प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी वक्त खोली जा सकती है। बहरकैफ उसमें पड़े बगैर जज साहब ने कहा कि आप इनके इमरान खान को यहाँ से ले जा नहीं सकते जेल से, आपने तो जो तफ्तीश करनी है, जिस तरह पहले आप कह रहे हैं 2 दिन यहीं तफ्तीश की गई और आप कहते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं मिला है, तो अब मंगल तक जो है उन्होंने कहा है आपने जो तफ्तीश करनी है इमरान खान साहब के साथ से, वो अडयाला जेल में ही करेंगे तफ्तीश, और अगर आपने तकाबल कराने हैं जो भी दस्तावेज़ात, तो वो भी आपको तकाबल कराने के लिए यहाँ जेल आना पड़ेगा। सो बजाय इसके कि इमरान खान साहब की कस्टडी दी जाती नैब को, कि नैब अपने जो है हेडक्वार्टर ले जाती या अपने पुलिस स्टेशन ले जाती, नैब वाले चल के इमरान खान के पास आएंगे उनसे इस्तफसार करने के लिए। तो ये तो हो गया उसकी हद तक जो इन्होंने किया है। खान साहब ने खुद खड़े होकर डायस पर कहा कि मैंने
جو ہے یہ ٹرسٹ جو ہے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ. میں نے نمل 1 کھولی، غریبوں کو فائدہ دیا، بیمار لوگوں کو فائدہ دیا. دوسری میں نے جو ہے شوکت خانم کھولا ہے، اس کو بھی چیریٹیز لوگوں نے بھرپور انداز سے دی، اور بھرپور انداز سے میں نے لوگوں کو وہ ان کے جو اعتماد تھا، ان کا جو مجھ پر ٹرسٹ تھا، یقین تھا، میں نے اس کو جو ہے انہی کو لوٹا کر غریبوں کی غریب پروری کرتے ہوئے میں نے ان کو علاج فراہم کیا. تیسرا جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے وہ بھی تکمیل کے مرحلے پر ہے. لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ یہ مصرف جو ہے ان کا جو ایک اچھے کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے. اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی انہوں نے بنوائی، تو وہ انہوں نے خود یہ باتیں کہیں کہ میں نے تو ٹرسٹ لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، بیمارداری کے لیے، تعلیم کے لیے میں نے جو کیا، لوگوں نے مجھ پر بھرپور انداز سے بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے دیا، اور وہ میں نے ٹرسٹیز کو دیا ہے. میرے ایک چیز بھی میرے پاس اس کی جو ہے مفاد میں نے نہیں لیا، نہ میرے خانوادے نے لیا ہے. اور وہ ٹرسٹ الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جو ہے کینسر ہاسپٹلز ہیں جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اب اگر القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کے تسلسل میں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم کے جو ہے وہ کرنے کے لیے، اس کو غریبوں میں تعلیم بانٹنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اور ان کو دینے کے لیے یہ بھی ٹرسٹ کیا ہے. یہ بالکل میرے اوپر جھوٹا کیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ غلط کیس نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اعتماد لوگوں سے اٹھانے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، مذموم کاوش کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے یہ کابینہ سے اپرووڈ تھی، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کی دستاویزات نیب کے پاس موجود ہے، جس کا نیب خود جو ہے ببانگ دول کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے ایک. اور پھر انہوں نے کہا، جب تفتیشی نے بتایا کہ یہ حسن نواز سے 1 ہائیڈ پارک جو ہے یہ مہنگے داموں ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خریدا، اور جہاں سے یہ شروعات کرائمز جو لندن کی کرائمز ایجنسی کو شک پڑا اور جہاں سے تفتیش شروع کی، تو اس کا خلاف میں نے پوچھا کہ کوئی وارنٹ ہے حسن نواز کے خلاف، لیکن وہاں پروسیکیوٹر صاحب بالکل ایسے جو ہے اس طرح سے انہوں نے وہ اس کو گول کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ نہ تو اس کا سمن نہ بلایا گیا. بادشاہ سلامت کو کون بلاتا ہے اور شہزادے کو کون بلاتا ہے؟ سو اس لیے اس حد تک تو کوئی نہیں تھا. البتہ وہ کہنے لگے کہ اس میں 8 تھی، تو میں نے کہا ملک ریاض صاحب کو بلائیں. ملک ریاض صاحب کا بھی اس میں جو ہے کوئی، اور ملک ریاض صاحب کے فرزند ارجمند بھی تھے. ملک ریاض صاحب کی بیٹی بہو بھی اس میں موجود تھیں، جن کے نام سے اکاؤنٹس میں 20 ارب جو ہے پاؤنڈ آئے تھے. تو یہ 20 ملین پاؤنڈ آئے. تو یہ باقی لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کو گرفتار یا کسی کو پابند سلاسل یا کسی کو جو ہے پابند نیب نے نہیں کیا ہے، صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. حالانکہ جب کلیکٹیو وزڈم، جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی کابینہ کرتی ہے تو کابینہ میں آپ صرف وزیر اعظم کو نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے، اور بلکہ ساری کابینہ کا مشترکہ فیصلہ تھا، جو کہ یہ ٹرسٹ کا معاملہ یہ جو 190 ملین کا معاملہ تھا، یہ اس کو طے کیا گیا کہ یہ ملک ریاض کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں آئے گا. اگر پاکستان کلیم کرے گا تو اس میں اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا خرچ ہوگا، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے عظیم تر مفاد میں یہی تصور کیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ملک ریاض نے کوئی پہلی دفعہ چیریٹیبل کام نہیں کیا ہے. میرے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جب سیلاب آئے تھے تو دیہات پورا جو ہے تباہ ہو گیا تھا، اور ایک نئی ماڈل ولیج بنا کے دی تھی اربوں روپیہ لگا کر.
ان کو جو ہے دیے گئے تھے جن کو بے گھر ہو گئے تھے. اور اسی طرح لنگر جو ہے ان کے چلتے ہیں اور بہت سارے جو ہے ان کے چیریٹیبل ورکس چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں یا رشوت کے پاتاش میں دیے جاتے ہیں. بہرکیف اس طرح سے جو ہے اس کی اب آئندہ سماعت جو ہے وہ منگل کو 2 بجے رکھی ہے. دوسرا معاملہ جو تھا بی بی صاحبہ کے، بشرا بی بی کے عبوری ضمانتیں آج تک تھیں، وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں منگل 2 بجے تک. ہم نے اظہار کیا کہ جناب یہ تو وارنٹ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو وارنٹ چیئرمین نے نکال دیا ہے بی بی کا، کیونکہ اخباروں میں بھی کچھ آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی اس بات کی گردش ہوئی کہ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور چیئرمین نیب نے وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. تو اس پر جو ہے جج صاحب نے استفسار کیا، خصوصاً پروسیکیوٹر نے، اور پروسیکیوٹر نے آگے تفتیشی کو آگے کیا، اور تفتیشی کا بیان یہ آیا واضح طور پر کہ چیئرمین نیب نے کوئی وارنٹ جو ہے بشرا بی بی کے نہیں نکالے، اور نہ ہی نیب سر دست جو ہے ان کو گرفتار کرنا ان کو مطلوب ہے. باہر کا وہ بھی انہوں نے منگل 2 بجے کے لیے سماعت رکھ دی. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ریمانڈ کی درخواست کی تھی نیب نے، اس پر انہوں نے ریمانڈ اگر نہیں دیا تو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، یہ ذرا واضح کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں یا ان کا ریمانڈ نہیں دیا گیا، یہ کیا؟ یہ بھی ایک نئی اصطلاح آئی ہے کہ جسمانی ریمانڈ بھی نہیں دیا، ان کا جسم نہیں دیا باہر جانے، جیل سے باہر لے جانے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ الٹا انہی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی استفسار کرنا ہے، جو بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے، جو بھی آپ نے تصدیق کروانی ہے، جیل میں آ کر جو ہے خان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس طرح پہلے 2 دن